بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ گناہوں سے توبہ کرنا چاہتے ہیں؟ بس یہ عمل کریں اور مغفرت کے امیدوار بنیں۔ کیا آپ کی توبہ رب تعالیٰ کے ہاں قبول ہو گئی؟ جانیے وہ نشانیاں جن کے ذریعے آپ کو توبہ کی قبولیت کا پیغام دے دیا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری توبہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ ایک سوال پوچھا گیا تھا کہ میں بہت پریشان ہوں، لگ بھگ 20 سال اللہ کی نافرمانی میں گزر گئے، کبیرہ گناہ کیے ہیں، مال بھی ختم ہو گیا ہے، قرض لیا ہے، سود وغیرہ لیا، اتنا قرض ہو گیا کہ گھر سے بھاگنا پڑا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی، اللہ کا شکر ہے 10 سال ہو گئے، قرض بھی ادا نہیں ہوا، روزی تنگ ہے، ضرورتیں بھی پوری نہیں ہوتی، قرض بھی ادا نہیں ہوتا، 5 لاکھ کا قرض ہے اور روزی تنگ ہے، میں کیا کروں؟ اس قسم کی پریشانیاں بہت سے لوگوں کے ساتھ ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصور کا اعتراف کرتے ہوئے سابقہ گناہوں سے توبہ استغفار کرنے کی توفیق مل جانا بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ بھئی میں گناہ گار ہوں اور استغفار کر رہا ہے، سابقہ گناہوں سے معافی طلب کر رہا ہے اور رو رو کے اللہ رب العزت سے توبہ استغفار کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں بندوں کے جو حقوق واجبہ ذمہ میں ہیں انہیں ادا کرنے کی فکر بھی ہے، اور جن حقوق کا ادا کرنا اختیار میں ہے انہیں ادا کرنا شروع کر دیں۔ ان کی برکت سے فی الحال جو اختیار میں نہیں ہیں ان کے اسباب بھی اللہ رب العزت پیدا کر دیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ میری قوم استغفار کرو، اللہ رب العزت مغفرت کرنے والا ہے۔ تو انسان کو استغفار کرنی چاہیے، استغفار سے اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ دوسرا انعام یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ اللہ رب العزت موسلا دھار بارش نازل فرمائیں گے، کثرت سے تم پر بارش بھیجے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور تمہارے مال میں ترقی عطا فرمائے گا۔ وَبَنِينَ، اور اولاد نرینہ میں ترقی عطا فرمائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔ قرض دور ہونے کے لیے ہر نماز کے بعد یہ دعا کثرت سے پڑھیں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ امید ہے کہ اللہ رب العزت قرض بھی آپ کے ختم فرما دیں گے، اور استغفار کی کثرت کی جائے، استغفار کی کثرت کی جائے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں استغفار بھی کرتے ہیں، پریشان رہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ دعا میری قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، میری استغفار مغفرت ہوئی نہیں ہوئی، اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، استغفار تو مجھے جوانی میں کرنی چاہیے تھی، جوانی میں تو کی نہیں، اب تو عمر ضائع ہوتی جا رہی ہے، ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، اگر موت سے پہلے بھی استغفار کر لی گئی تب بھی اللہ کے ہاں تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، تمام گناہ۔ آپ نے سنا کہ موسیٰ علیہ السلام پر قارون نے تہمت لگائی کہ آپ نے فلاں کے ساتھ بدفعلی کی ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ بھائی آپ کے پاس بہت زیادہ مال ہے تو آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی، تو قارون نے زکوٰۃ نہ دینے کا یہ بہانہ رچایا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی تھے، اس عورت نے کو غصے سے کہا کیا کہہ رہی ہو، سوچو۔ تو وہ ڈر گئی، اس نے کہا کہ بھائی مجھے تو قارون نے لالچ دی تھی کہ یہ کہو، میں اس کے بہکاوی میں آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ سے عرض کی اے اللہ قارون نے مجھ پر تہمت لگائی، کیا کروں؟ اللہ رب نے فرمایا کہ یہ زمین تیرے تابع ہے، زمین کو جو کچھ کہو گے زمین تمہاری بات مانے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس کا جتنا بھی مال و متاع ہے سب لایا جائے۔ مال لایا گیا،
اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین کو بولا کہ قارون کو مال سمیت اپنے اندر دھنس لے، اور دھنس اور دھنس اور جب قارون کہ زمین اب مجھے جو ہے دھنس رہی ہے اور میں زمین میں دھنستا ہوا نیچے دھنسا جا رہا ہوں، تو قارون نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ موسیٰ مجھے معاف کر دے، اے موسیٰ مجھے معاف کر دے. لیکن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا غصہ تھا، جلالی پیغمبر تھے، معاف نہ کیا اور زمین کو کہتے رہے کہ اور دھنس اور دھنس. زمین نے ان کو جو ہے نا مکمل مال سمیت زمین میں وہ دھنس گئے. جب وہ دھنس گئے تو ہمارے کریم رب، ہمارے رحیم رب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماتے ہیں کہ موسیٰ تیرا دل کتنا سخت ہے. وہ تو سے معافی مانگتا رہا، تو نے اس کو معاف نہ کیا. میرے جلال کی قسم، میرے کبریائی کی قسم، اگر وہ مجھ سے معافی مانگتا تو میں اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا. قارون جیسے کو اللہ رب العزت معاف کرنے کے لیے تیار ہیں. فرعون بھی آخری وقت میں جب اس نے سب کچھ دیکھ لیا پھر جو ہے معافی مانگ رہا ہے. جب موت سامنے آ گئی اس سے پہلے معافی مانگنی ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت تو ہر ایک کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم تو اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. صرف ایک دفعہ کہہ دیں اے اللہ میری توبہ، اے اللہ میری توبہ، استغفر اللہ. اے اللہ تو ہی معاف کرنے والا ہے، کس کے پاس جاؤں، تو ہی ہے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، خود کہتے ہیں آپ فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کہ سائل کو نہ دھتکارو، میں سوالی بن کر سائل بن کر تیرے در پر ہوں. اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے. تو اللہ رب العزت یہ نہیں کہتے، ماں اگر ناراض ہو جائے تو بہت مشکل سے معاف کرتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں ایسے کرتے کہ بھائی پہلے کیوں نہیں آئے تھے اب کیوں آئے ہو. بس کہہ دیا اللہ میری توبہ، اللہ تعالیٰ نے فوراً گناہ معاف فرما دیے. آسمان اور زمین جتنے گناہ ہی گناہ ہو اور ایک دفعہ سچے دل سے کہہ دی اے اللہ میری توبہ، استغفر اللہ، اے اللہ میری مغفرت فرما، اللہ تعالیٰ نے تمام گناہ معاف فرما دیے. قرآن مجید میں بھی ہے سورہ محمد میں وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، آپ مغفرت طلب کیجئے اپنے لیے، مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے. ہم سے کہا جا رہا ہے کہ ہم استغفار کریں. اور ایک اور جگہ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. سورۃ النساء، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کیجئے، بے شک بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے. سورۃ النصر میں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. اپنے رب کی خوبیوں کے ساتھ اس کی پاکیزگی بیان کیجئے اور ان سے بخشش طلب کیجئے، وہ خوب توبہ قبول کرنے والا ہے. میرا رب وہ تو گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے. التائب لمن لا کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا گویا ایسے ہے جیسے اس کا کوئی گناہ ہی نہیں ہے، اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، سارے گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں. اور کبھی کبھار تو ایسا آتا ہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تعالیٰ اس کی تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں. ہمارے اللہ تو وہ ہیں. اور ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دن میں 100 مرتبہ اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں. 100 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. صحیح مسلم میں 100 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مغفرت طلب کریں، استغفار پڑھیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اللہ کی قسم میں دن میں 70 بار سے زائد
اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ صحیح البخاری۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے توبہ کریں، حالانکہ وہ تو بخشے بخشائے ہیں، تو ہمیں کتنی توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ ایسے لوگ لے آئے گا جو گناہ کریں گے اور اللہ سے مغفرت طلب کریں گے، بس وہ انہیں معاف فرما دے گا۔ انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں کیونکہ انسان نسیان سے ہے، یہ غلطیوں کا پتلا ہے، خطا کار ہے، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن اس کے بعد وہ اللہ سے جب توبہ کرتا ہے اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ آپ نے یہ بھی سنا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کیسے شہید کیا، وحشی نے ان کو شہید کیا۔ آپ اندازہ لگائیے، جس نے اتنے اپنے محبوب چچا کو شہید کیا اس پر انسان کو کتنا غم اور رنج ہوگا۔ حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کیا تو فرمایا وحشی جہاں ملے اسے قتل کر دو، غصہ تھا تو وحشی وہ بھاگ کر طائف چلا گیا تاکہ میں بچ جاؤں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے قاتل کو اسلام پر لانے کے لیے مدینے سے خود پر ایک آدمی کو بھیجا، اسے پیغام بھیجا، اے وحشی اگر تو کلمہ پڑھ لے تو تو بھی جنت میں چلا جائے گا اور دوزخ سے بچ جائے گا۔ ارے وحشی کلمہ پڑھ لے۔ وحشی نخرے کرنے لگا کہ مجھے کلمہ پڑھنے پر کیا ملے گا، میں نے شرک کیا ہے، شراب پی ہے، قتل کیے ہیں، بڑے بڑے کام کیے ہیں غلط، تیرا رب کہتا ہے کہ جو یہ کام کرے گا وہ تو دوزخ میں جائے گا، میرا کلمہ پڑھنے سے کیا ہو جائے گا؟ تو اس آدمی نے جواب دیا کہ آپ علیہ السلام نے دوبارہ اس کو بھیجا کہ اس سے کہو من تاب، کہ جو توبہ کرے گا، وہ آمنا اور ایمان لے آئے گا، وعمل عملا صالحا اور اچھے عمل کرے گا، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ تو وحشی نے کہا کہ میری کچھ شرطیں ہیں، یہ تو بہت زیادہ شرطیں ہیں، اس میں ایمان بھی لے کر آؤں، توبہ بھی ہو، عمل بھی ہو، اور کوئی راستہ بتاؤ، آسان راستہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ آدمی بھیجا اور فرمایا کہ وحشی میرا رب کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ شرک کو تو نہیں بخشوں گا، باقی جسے چاہوں گا معاف کر دوں گا۔ اب تو ایمان لیا۔ جو آپ میں وحشی نے کہا پتہ نہیں تیرا رب مجھے بخشے گا یا نہیں بخشے گا، اس نے یوں کہا جسے چاہوں معاف کروں، پتہ نہیں مجھے معاف کرے یا نہ کرے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آدمی بھیجا، اے وحشی میرا رب کہتا ہے اے میرے بندو جنہوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید مت ہونا، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، توبہ کر۔ اے میرے بندے اگر تیرے گناہوں سے زمین آسمان بھی بھر جائے لیکن تو توبہ کر لے تو میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو دیکھو اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، تو ہم توبہ کریں، اس کے بعد ہم نیک اعمال کرنا شروع کر دیں۔ اگر ہمارا دل مطمئن ہو گیا ہے تو ہم سوچیں کہ اللہ نے میرے گناہ معاف فرما دیے ہیں، اس شک میں نہ رہیں پتہ نہیں معاف کیے نہیں کیے، میں تو بہت گناہ گار تھا۔ بڑا سا بڑا گناہ گار ہو، توبہ کرے اللہ کے سامنے، اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اللہ سے دعا گو ہے کہ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔